الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں جمعہ کے موقع پر خطاب کہنے اور سننے کا موقع ہم تمام کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے. لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اسی کے ساتھ میں اللہ پاک نے ہمیں رمضان مبارک کا عظیم الشان ماہ مبارک عطا فرمایا. بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ عظیم الشان ماہ مبارک عطا فرمایا. جب یہ ماہ مبارک آنے والا ہے تو ہم بڑے ہی خوشی کے ساتھ میں اس کی تیاری میں لگنے کی فکر ہوا، اور ہمارے نبی آقا رحمت عالم محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو بتایا کہ جب رجب اور شعبان اور رمضان کے سلسلے میں کہ رجب اور رمضان نے شعبان کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے اور رمضان کی تیاری کے لیے. تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ عظیم الشان ماہ مبارک آ پہنچا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم تمام الحمدللہ کے روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ کی عظیم عبادتیں قرآن پاک کی تلاوت اور تراویح، اس کا بھی ہم اہتمام کر رہے ہیں. اب رمضان آ رہا ہے تو رمضان کی عید کرنا ہے، رمضان میں روزے رکھنا ہے، رمضان میں ہم بہت کچھ کرنا ہے. اس طرح ہم بہت ہی خوش ہوتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں کہ رمضان کے لفظی معنی یعنی رمضان اصل کیا چیز ہے. رمضان کے معنی ہیں جل جانا. تو رمضان آتا ہے کس وجہ سے؟ گناہگار بندوں کے جو اللہ پاک کی نافرمانی اگر کیے ہیں تو ان کے جو گناہ ہے اس گناہوں کے دفتروں کو اللہ پاک اس کی برکت سے جلا دیتے ہیں اور خاک بنا دیتے ہیں اور اس کو پاک و صاف بنا دیتے ہیں. تو یہ رمضان کے معنی ہے جلنا، جل جانا، راکھ ہو جانا. تو جس طرح آنچ میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ جل جاتی ہے، جیسے کہ کوئی اخبار ڈال دیے تو جل جاتا اور راکھ بن جاتا ہے. اسی طرح اللہ پاک بندوں کے یہ سیاہ اعمال جو گناہوں کی دولت ان کے ہوئے، اللہ پاک اس ماہ مبارک کی برکت سے اس کو جلا کر صاف کر دیتے ہیں. تو رہا رمضان، تو رمضان کے پہلے 10 دن رحمت والے، دوسرے 10 دن مغفرت والے، تیسرے 10 دن آگ سے چھٹکارے والے ہیں. اب رحمت کا عشرہ چل رہا ہے تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رحمت والے عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کریں. تو میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت تلاوت کی تھی، جس کو میں اور ہم میں سے ہر ایمان والے، ہر مسلمان، ہر کلمہ گو اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں، جس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے.
جو اللہ پاک کو اس ماہ مبارک سے اور قرآن پاک سے جو نسبت ہے اس ماہ مبارک کو، کیونکہ آسمانی جتنی کتابیں نازل ہوئی وہ اس ماہ مبارک کے اندر ہی نازل ہوئی۔ تو میں یہ سوچا کیوں نہ کہ ہم اپنی فکر جو اس سورہ فاتحہ کے ساتھ میں کیوں نہ کر لیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر جب ہم تلاوت کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ دیکھیں پورے کتابوں کا سرچشمہ اللہ پاک نے سب کا لب لباب قرآن پاک میں رکھا۔ تورات کی چیزیں، زبور کی چیزیں، انجیل کی جتنے احکام ہیں اللہ پاک نے ان تمام کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے رکھا، اور قرآن پاک میں جو سب ہے اللہ پاک نے اس کو اس الحمد کے سورے کے اندر تفصیل سے بتا دیے، اور ہر بندے کی نجات کا ذریعہ، ہر بندے کی ہدایت کا ذریعہ، ہر بندے کی آخرت کے فکر کے ذریعے کو اللہ پاک نے اس میں کھول کر بتا دیا کہ یہ سورہ ہی ایسا ہے جس کے ذریعے سے ہم پوری قرآن پاک کیا کہتی ہے اور آسمانی پوری کتابیں کیا کہتے ہیں اور اللہ پاک بندوں سے کیا کہتے ہیں اور بندوں سے اللہ پاک کی منشا کیا ہے، اس کو اللہ پاک نے قرآن پاک کی اس مختصر سی سورت جو 7 آیتوں کی جس میں اللہ پاک نے تفصیل سے بتا دیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ کائنات کے اندر جتنی چیزیں جس کو آپ کے من کو پسند ہوتی ہو، آپ کو دل کو جو بھاتی ہو، آپ کو جو چیز سمجھ میں آتی ہو کہ یہ بہت ہی پیاری ہے، یہ بہت ہی اچھی ہے، یہ بہت ہی جس کی تعریف تم کرنا چاہتے ہو، ان تمام چیزوں کو، ان تمام چیزوں کا لب لباب یہ ہے کہ وہ تمام تعریفیں نہیں، وہ تمام تعریفوں کے اصل مستحق اللہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں بہترین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ خوبصورت کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر تعریف بھی کس کے لیے؟ وہ اللہ کے لیے ہے۔ دنیا کی جو چیز تمہیں اچھی سمجھ میں آتی ہے اس سے بہتر اچھی اور اللہ پاک۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے جو نہایت پاکیزہ ہے اور نگہبان ہے، ہمارے اوپر نگرانی کر رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ پاک رحم کرنے والے بھی ہے، اللہ پاک رحم کرنے والے ہیں۔ الرحمن الرحیم، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ کیسے رحم کرنے والے ہیں؟ اللہ پاک نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ ایک رحم ہی کیسی ہوتی ہے، معافی کیسی ہوتی ہے، بندوں کو دیکھے کہ وہ اگر کوئی کام غلطی اگر کر لیتا ہے، اگر بندہ غلطی کر لیتا ہے، بچہ غلطی کر لیتا ہے تو ماں اس کو سمجھاتی ہے، ماں اس کو سمجھاتی ہے اور ماں اس کی غلطی کو معاف کر دیتی ہے۔ کہ اس طرح ایک ماں کی اگر محبت ہے تو اللہ پاک کی محبت 70 ماؤں سے زیادہ ہے۔ اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ ایک حساب سے 70 کہتے ہیں، 70 کا عدد صرف سمجھانے کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت بندوں سے لامحدود ہے، ان گنت ہے۔ ہم گن نہیں سکتے کہ اللہ کتنی بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، فرما بردار بندے جو ہوتے ہیں اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ پاک جو ہے اللہ سے ان کی محبت ہوتی ہے تو بندے اللہ سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں، تو اس بندے اللہ کے احکام پہ عمل کرتے ہیں۔ اگر کوئی غلطی کوئی اگر ان سے کوتاہی ہو جاتی ہے، ندامت کرتے ہیں، ڈر و خوف پیدا کر لیتے ہیں اور اللہ کے برگزیدہ بندے بن جاتے ہیں، نیک بندے بن جاتے ہیں۔ ان کے لیے تو یہی کافی ہے کہ الحمدللہ الرحمن الرحیم، نہایت رحم والا ہے میرا رب، میرا اللہ رحم کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یہ ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو بندے جب اعمال پہ جڑ جاتے ہیں۔ لیکن کوئی بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سمجھانے کے باوجود بھی اللہ کی بڑائی ان کو سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کی کبریائی ان کو سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کی قدرت ان کو سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کی طاقت ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین،
मालिक यौमिद्दीन, रोज़ जज़ा का मालिक है। दुनिया वालों, तुम यहाँ पे सब कुछ कर लेते हो और तुम समझते हो कि कोई निगाहबान नहीं है, और रोज़ जज़ा का मालिक अल्लाह है, रोज़ जज़ा का मालिक अल्लाह है। अल्लाह पाक देखेंगे कि अल्लाह पाक जज़ा भी सज़ा भी दो भी देखेंगे। जो अच्छे अमाल कर लेगा उसका जज़ा उसको मिल जाएगा, अगर कोई बुरे अमाल कर ले उसकी सज़ा उसको मिल जाएगी। वो दिन का मालिक अल्लाह है, वो दिन का मालिक अल्लाह है। देखिए अल्लाह पाक अलहम के सूरे के अंदर, सूरतुल फातिहा के अंदर हमें सब चीज़ें रहबरी करते हुए समझा रहे हैं। अल्लाह पाक हमें समझा रहे हैं, हमारी रहबरी कर रहे हैं, हमारी गाइडिंग कर रहे हैं कि तुम देखो मैं रहम करने वाला भी हूँ, मैं जहान का बनाने वाला भी हूँ, मैं जो है रोज़ जज़ा का मालिक भी हूँ, सज़ा व जज़ा का देने वाला मैं हूँ, और इंसाफ करने वाला मैं हूँ, इंसाफ को कायम करने वाला मैं हूँ। अल्लाह पाक अलहम के सूरे से हमें समझा रहे हैं। बहुत से लोग अलहम का सूरा अब पढ़ रहे हैं नमाजों के अंदर, लेकिन नमाज में हम अलहम का सूरा तो पढ़ ले रहे हैं कि अलहम का सूरा पढ़ना है, फिर उसके बाद ज़मीन सूरा दूसरा पढ़ना है, बस नमाज अदा हो जाना है, ये हम समझ रहे हैं। लेकिन हमारी ज़िंदगी जो है, असल हमारी ज़िंदगी का पूरा नक्शा अल्लाह पाक ने अलहम के सूरे में खोल कर बताया। मालिक यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह पाक इसके अंदर फरमा रहे हैं, अल्लाह पाक हम तेरी ही इबादत करते हैं, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। अल्लाह की इबादत करना है। हमें इस सूरे के ज़रिए से बताया जा रहा कि हम किसकी इबादत करें, हम अल्लाह की इबादत करें। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, तमाम इबादतें आप ही के लिए है, तमाम तारीफ़ें आप ही के लिए है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, अल्लाह हम आपकी इबादत करते हैं, हम आपकी इबादत करते हैं, आपकी तारीफ़ बयान करते हैं, आपकी बड़ाई बयान करते हैं, आपकी किबरियाई बयान करते हैं। हम आप ही की इबादत करते हैं, आप ही के सामने सर झुकाते हैं और किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, और तुझ ही से मदद चाहते हैं, मदद तलब करते हैं। हमारी मदद कौन करेगा? देखिए हमारी मदद कौन करेगा कि अल्लाह पाक इसमें बता रहे हैं कि तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा।